یہ عقیدہ بنایا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اب یہ فرقہ بھی نیٹ پہ اٹھا ہے، نعرہ لگایا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک نعرہ آ رہا ہے، اور یہ نعرہ لگانے والا اتنا جاہل ہے کہ ابو جہل بھی اتنا جاہل نہیں تھا. کٹر جاہل، ڈھیٹ بھی جاہل بھی. اب آپ اس کو کہے اس نعرے کا ذرا معنی کر، نہ میں وہابی نہ میں اللہ والا. وہابی کا معنی کیا ہے؟ اللہ والا. انکا انت الوہاب، یہ قرآن ہے. وہاب اللہ کی صفت ہے، اور وہابی اللہ والا. وہ کہتے ہیں نہ میں وہابی میں اللہ والا بھی نہیں، نہ میں بابی میرا باپ بھی کوئی نہیں. بابی کہتے ہیں باپ والا، بابی باپ والا کہتے ہیں میرا باپ کوئی نہیں، نہ میں بابی. یہ بات دوسرے ٹھیک کہی، یہ بات ٹھیک ہے لیکن سمجھا نہیں. نہ میں وہابی، نہ میرا اللہ وہاب سے تعلق، نہ میں بابی، نہ میرا کوئی بابا اور نہ میرا کوئی باپ. نرا بلد الحرام، نہ میں بابی. اگلا جملہ، میں ہوں مسلم علمی کتابی. واہ، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کون سی کتاب؟ کتابی، میری کتاب. کتابی کا معنی میری کتاب. جو میری کتاب ہے نا، میں اس کو ماننے والا ہوں. اور میری کتاب جو شیطان جہاں القاء کرتا ہے، یہ اس کی کتاب ہے. کتابی کا معنی عربی میں ہوتا ہے میری کتاب. کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو میری کتاب میں جو کچھ آیا نا، میرے ذہن میں جو کچھ آیا اور جو خرافات میرے ذہن میں ہیں، میں اس کو ماننے والا ہوں. کتنا پیارا نعرہ لگایا. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کیا بات ہے! جس کو اپنے نعرے اور اپنے پروگرام کا معنی نہیں آتا، وہ بھی امت کا رہنما بن گیا. یہ بھی عجیب سلسلہ ہے. اس کو کہو کہ یہ جو تو جملہ بولتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، اس کا ذرا ترجمہ کر. وہ کہ میں بابوں والا نہیں، بابوں والا نہیں، تیرا باپ کوئی نہیں. بابی کا معنی میرا باپ. کہتے ہیں میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے. کتابی معنی میری کتاب، جو میرے ذہن میں آئے اور اس کپے میں آئے وہی دین ہے. اس سلسلہ میں بعض چیزیں میں نے اس کی سنی. باقی بات ایسی ہے کہ قرآن کریم کا جب ترجمہ کرتے اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ ترکیب کیا ہے. جو حال کہاں سے بنتا ہے، ذوالحال کہاں سے، یہ بھی نہیں پتا. ترجمہ جب کرتا ہے، لکھا ہوا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے. لکھا ہوا ترجمہ کہ یہ مثال میں دے رہا ہوں، اس پر سینکڑوں مثالیں ہیں. قرآن پاک میں آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا. یہ قائمن کا لفظ ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ قائمن کا لفظ اولو العلم کے ساتھ لگ رہا ہے یا لفظ اللہ کے ساتھ لگ رہا ہے. اردو لکھا ہوا ترجمہ کرتے ہوئے غلط کر رہا ہے، تو وہ لگا رہا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر. تو اب ایسا جاہل مرکب وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جو کچھ اپنے ذہن میں آیا. اور اس کی دین کی خدمت کیا ہے؟ حضرت معاویہ پر بھونکے گا، حضرت عمر ابن عاص پہ بھونکے گا، صحابہ پہ بھونکے گا. اور پھر صحابہ کے بعد امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، بخاری تک
سب پہ بکواس بازی کرے گا. اور حوالہ کس کا دے گا جی؟ حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فلاں. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جب تیرے نزدیک صحابہ مجروح ہیں اور صحابہ دیانتدار نہیں تھے معاذ اللہ، تو حدیثیں کس سے آئی ہیں؟ بولو، حدیثیں کس سے آئی؟ صحابہ سے آئیں. اور جب تو صحابہ کی عدالت کا قائل نہیں، صحابہ کے متعلق تیرا منافقانہ نظریہ ہے، اس لیے تیرے اعتراضات کا مرکز نبی کے صحابہ ہیں، اور اس کا نام تو نے حق کا بیان رکھا. تو میرا سوال یہ ہے، جب صحابہ پہ بھی اعتماد نہیں اور صحابہ کے متعلق یہ جو روایات تو پیش کر رہا ہے، ان روایات پہ ایمان رکھ کے صحابہ متعون ہو گئے، وہ معاذ اللہ بددیانت ہو گئے اور معاذ اللہ جھوٹ بولنے والے ہو گئے، تو اس چبل جیلمی سے کوئی پوچھے جب صحابہ پہ اعتماد نہیں تو حدیث کا واسطہ ذرا متعین کر. تیرے پاس سے حدیث کہاں سے آئی؟ حدیث کے اولین راوی نبی کے صحابہ ہیں، اور جب صحابہ بددیانت ہوں، بقول اس کے ان پہ اعتماد نہیں، ایک دوسرے پہ سب و شتم کرنے والے، لعن و طعن کرنے والے اور خدا کی حدود کو توڑنے والے، تو ہم کہتے ہیں صحابہ کو نکال کے کوئی ایک حدیث تو پیش کر. لیکن ہماری قوم اتنی سادی ہے کہ تحقیق نہیں کرتی. بھائی جو صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے اس کو کسی حدیث کی کتاب اٹھانے کا حق ہے؟ صحیح موٹی سی بات ہے جی. حدیثیں آئی کس سے؟ نبی کے صحابہ سے. تو جب نبی کے صحابہ ہی قابل اعتماد نہیں تو پھر وہ حدیث رسول کی بیان نہیں کر سکتا، وہ حدثنا ابلیس پہ چلے گا، جو ابلیس کا القاء ہوگا وہ بیان کرے گا. اور عجیب بات، کہتے ہیں میں بابوں کو نہیں مانتا. میں نے کہا بچو، ایک روایت ماننے کے لیے 5 بابوں کو سلام کرنا پڑتا ہے. کوئی روایت اٹھا اور بابوں کو نکال کے ذرا مان. لوگ ہوتے ہیں سادے، وہ جاتے ہیں صرف نعرے پر. جس طرح پہلے نعرے نے تمہیں دھوکہ دیا، نیا پاکستان بن گیا نیا پاکستان، اب سارے رو رہے ہیں نئے پاکستان پر، ہر چیز کا سودا ہے یہ نیا پاکستان. تو ہماری قوم ہے صرف نعروں پہ خوش ہونے والی. کوئی تبدیلی آ گئی تھی، نعرہ لگ گیا، حقائق کی دنیا میں آؤ. سوال یہ ہے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا، حدیث تک پہنچنے کے لیے کم از کم 5-6 بابوں سے گزر کے حدیث ملتی ہے. تو پھر یہ نعرہ کہاں گیا؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی. تو پھر معنی وہی ہے کہ میرا باپ کوئی نہیں. بابی کا معنی میرا باپ، ہاں میرا باپ بھی کوئی نہیں اور اللہ کے ساتھ بھی میرا تعلق نہیں. میں صرف وہ بیان کرتا ہوں جو میرے اس جہل مرکب دماغ کی پیداوار ہے. اس لیے میں نے کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اس جیلوی میں، مرزا میں کچھ ذرا صداقت کا گمان ہو تو صرف 15 منٹ میرے سامنے بیٹھ کے دیکھائے، اور لمبا مشکل میں بھی نہیں ڈالوں گا، مشکل میں نہیں ڈالوں گا. صرف 4 ایتوں کا عربی قواعد کے مطابق مجھے ترجمہ سنا دے. تیاری کر کے عربی قواعد کے مطابق صرف 4 ایتوں کا ترجمہ سنا دے، اور حدیث کی کسی کتاب کا صرف 1 صفحہ پڑھ کے دکھائے، عربی عبارت. لیکن ہوگی مصری والی جہاں پر زیر زبر نہیں لگا ہوگا، صرف 1 صفحہ. اگر سنا لیا تو ہم اسے مجدد مان لیں گے. لیکن یہ یاد رکھو، 4 تو میں نے کہہ دیا، 1 آیت کا بھی پتہ نہیں. وہ لکھا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی غلط، اس کو پتہ نہیں چلتا. اور عربی تو جب بولتا ہے تو ماشاءاللہ
جیسے ہندوستان کے ہندو کو کلمہ پڑھایا جائے، پتہ شتہ کسی چیز کا نہیں. یہ وہ شخص ہے جو نیٹ پہ صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے، بڑے بڑے آئمہ پہ اعتراض کر رہا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ سب علماء خیانت کرتے ہیں، میں بڑی دیانت سے حق بیان کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہے واقعی صداقت اور دیانت ہے تو 15 منٹ ہمیں بھی دے دیجئے حق کی دعوت کے لیے. ہمیں بھی ہم حق سمجھنا چاہتی ہیں، آؤ یا سمجھانا چاہتی ہیں تو میری یہ تقریر ملے، آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو کہ میں تیری دعوت کر لیتا ہوں یا تو میری دعوت کر لے، تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے جاہل قسم کے لوگ، یہ اتحاد امت کے دعوی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور وہ مسلم علمی کتابی، اگلی بات تو میں اس کو بتاؤں گا کہ جب حدیث تو پڑھتا ہے اس میں جو اوپر تیرے بابے کھڑے ہیں رابی، ان رابیوں میں شیعہ بھی ہے. تیرے بابے وہ شیعہ بھی ہیں، ان رابیوں میں قدری بھی ہیں، تقدیر کے منکر. ان رابیوں میں آل بیت کے دشمن ناسبی بھی ہیں. ان رابیوں میں صحابہ کے دشمن رافضی بھی ہیں. تو اب تیرے بابے تو پوری کھچڑی بن گئے. اس لیے کہتے ہیں میرا متعین باپ کوئی نہیں، نہ میں بابی. اور خود جس کو لاتا ہے اعتراض ائمہ پر، اور خود جن بابوں کو لایا ان بابوں کا اپنا اتا پتہ ایڈریس شناختی کارڈ معلوم کرنا مشکل ہے. خیر یہ ایک لمبی بات ہو